اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامک لاز میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ایک سوال ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ یہ سوال کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ اچھا، مزیداری کی بات یہ ہے کہ پوچھنے والے جو ہیں یا بتانے والے ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ مثلا اس کا جواب کیا ہے؟ ایک مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ جی ہاں نور ہے، ایک دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں جی بشر ہے، ایک تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ وہ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان لوگ، علماء یا اسکالرس، وہ عجیب سے مخمصے کا شکار ہیں۔ آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات بنائی ہیں، ایک نوری، ایک ناری، ایک خاکی۔ نور کا ترجمہ قرآن پاک میں لائٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ لائٹ تو عام لائٹ ہوتی ہے، نور وہ خاص چمک، وہ خاص روشنی ہوتی ہے۔ ابھی بات کریں گے آیتوں سے کہ وہ جو اسپیسیفک ہوتی ہے وہ لائٹ نہیں ہوتی، عام لائٹ نہیں ہوتی۔ اور یہ نور کی کون سی مخلوقات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں 2 آیتوں میں اپنی ڈسکرپشن دی ہے، اور دونوں لمبی آیتیں ہیں۔ ایک تو آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیا ہوں، لیکن یہاں ہم اسپیسیفکلی وہ آیت کوٹ کریں گے جس میں وہ بتاتا ہے کہ میں نور ہوں۔ یہ سورہ نور ہے، اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے، میں پڑھتا ہوں، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں کوئی چراغ ہو، اور وہ جو چراغ ہے وہ ایک شیشے کی فانوس یا قندیل میں ہو۔ میں نے کوشش کی ہے ترجموں کی، وہی کاپی کی ہے۔ قندیل یعنی جو فانوس ہے، گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، خواہ نہ چھوئے اسے آگ، روشنی روشنی۔ ترجمہ ہے نور علی نور، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جسے چاہے، اور بیان کرتا ہے اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی سورہ نور کی اس آیت نمبر 35 سے پتہ چلا کہ اللہ کی جو اپنی حیت ہے، اپنا جو وجود ہے، وہ نور سے بنا ہوا ہے، اور اس کی بڑی تفصیلی مثال اللہ نے دی ہے۔ ٹھیک، اللہ نور ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک مخلوق رکھی ہوئی ہے جس کو ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں۔ یہ مخلوق بھی نوری ہے، پوری کی پوری۔ اچھا، یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ جو بھی مخلوق ہے وہ ڈبل نہیں ہے، اس میں ڈبل کمپوننٹ نہیں ہے، وہ ایک ایک ہی ہیں۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ صرف اور صرف نور کے ہیں، یعنی ان کو نہ شہوت ہوتی ہے، نہ وہ انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی ضروریات ہوتی ہیں، نہ ان کی کوئی شکل صورت ہوتی ہے، یعنی سونا، آرام کرنا، تھکن وغیرہ وغیرہ۔
ان کی یعنی انسانوں کی طرح اشکال نہیں ہوتی. یہ فرشتے ہر وقت اللہ کے احکامات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں. جیسے یہاں کرامن کاتبین ہیں شولڈرز پہ، ہمیں نہیں پتا، ہمارے ساتھ ہیں، لکھے جا رہے ہیں ہماری کرتوتیں. ٹھیک اسی طرح کوئی بادل برسا رہا ہے، کوئی کڑک کرا رہا ہے، کوئی جانیں نکال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اللہ کی ٹیمیں ہیں، نوری مخلوق. اچھا، ہمارے یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نوری مخلوق جو ہے وہ بہت برتر ہے، حالانکہ اللہ نے اسی نوری مخلوق سے آدم کو سجدہ کرایا. ایک دوسری مخلوق نوری ایک ناری مخلوق ہے. ناری مخلوق جن ہے، ان کا ذکر سورہ جن میں بھی آیا ہے، اسپیشل صورت ہے جن کے نام سے. اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی کچھ آیات ہیں ان جنوں کے بارے میں. اچھا، یہ جن جو ہیں ان کی بھی کوئی شکل صورت نہیں ہوتی، یہ آگ سے بنتے ہیں. جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو ابلیس نے نہ کیا، اور اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یا اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، میں تو آگ سے ہوں، میں برتن ہوں. یعنی وہ جن جو ہیں ان کی فیملیاں ہوتی ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیسے ہوتے ہیں ان کی بھی شکل صورت کا ہمیں نہیں پتا، ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ موضوع نہیں ہے، یہاں موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اچھا، ایک تیسری مخلوق اللہ نے بنائی جس کو انسان، آدمی، بشر کہا گیا. آدم سے آدمی، بشر بھی کہا گیا، انسان بھی کہا گیا. اور یہ بعد میں بنائی. آدم کو تخلیق کرنے سے پہلے فرشتے بھی بن چکے تھے، بنے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، اور آگ اور جن بھی کر رہے تھے، جن بھی موجود تھے. یہ تیسرے نمبر پہ سکسیشن میں تیسری جو مخلوق بنائی وہ آدم کی تھی. اس کا جن کے جد امجد ہمارے آدم علیہ السلام ہیں. ان کی انسان کی پہلی پیدائش گارے سے ہوئی، تائن سے. دوسری پیدائش نطفے سے ہوئی، یعنی سیکس کے بعد جو عمل آتا ہے جس میں میل فیمیل ملتے ہیں اور پیدائش ہوتی ہے، نطفے سے. اس مخلوق کو شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد زمین پر اتار دیا گیا. ٹھیک، اور زمین پر اسے اشرف المخلوقات کا خطاب بھی دیا گیا، زمینی مخلوق پہ، اور اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بھی کہا. اچھا، ان انسانوں میں انہی کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے پیغمبر، نبی، رسول مبعوث کیے گئے، جو انہی میں سے تھے. یعنی آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء آدم تھے، بشر تھے. ایون کہ جن کی پیدائش معجزانہ طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی آدم ہی تھے. آدم سوائے اس کے کہ وہ حمل کے وقت وہ نہیں کوئی میل تھا، مرد تھا، لیکن اس کے بعد ان کی پیدائش سے لے کر آخری عمر تک وہ انسانوں کی طرح جیے. ان کی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ انسان تھے، ان کی ماں بھی انسان تھی، عیسیٰ بھی انسان تھی، کھاتے پیتے تھے وغیرہ وغیرہ. یعنی قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے. اچھا، تو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر یہ سارے انبیاء انکلوڈنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، انسانوں کی طرح ان کے ماں باپ تھے، حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تھے، ایک خاندان تھا. پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی پیدائش ہوئی. پیدائش کے بعد وہ پورے مراحل سے گزرتے جوانی تک پہنچے، جوانی سے وہ میچور ایج میں گئے، پھر اس طرح پھر ان کی ڈیتھ ہوئی، وصال ہوا. تو اس سارے مرحلے تو انسانوں کی طرح تھے. اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 14 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں انسان کہا، کہیں بشر کہا، کہیں رجل کہا. رجل مرد کو کہتے ہیں. یعنی کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ تم نور ہو، یا میں تمہیں اسپیشلی نور سے پیدا کیا ہے. ہوتا یہ ہے، یعنی ایک تو مطلب بشر کا مطلب ہے کہ صرف بشر ہو، مٹی سے بنے ہوئے بشر ہو، آدم کی نسل میں سے ہو، اور تم کوئی ڈبل
نہیں ہو تمہاری جو حیات ہے کہ ادھے نور ہو ادھے بشر ہو، یہ اس طرح کی باتیں بڑے مطلب جنہوں نے قرآن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے یا جنہوں نے قرآن کو پھیلایا ہے وہ بھی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نور بھی تھے بشر بھی تھے۔ اچھا بڑی فنی سی بات ہے، وہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے فالوورز کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے مضمون، اللہ کی کتاب میں سے ہم نہ غلو کر سکتے ہیں نہ اس میں گڑبڑ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ بڑا واضح پیغام ہے، 14-15 دفعہ 13-14 دفعہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں انسان پکارا ہے، کہیں بشر پکارا ہے، کہیں آدم پکارا ہے، کہیں رجل پکارا ہے۔ تو یہ کیسے ان کو نور کہہ سکتے ہیں؟ سورہ کاف ہے 18 نمبر سورت کی 110 نمبر آیت ہے، بڑی مشہور ہے۔ فرمایا ان سے، اچھا اللہ کہتا ہے کہو ان سے کہ میں بھی بے شک میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، فرق یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے۔ اچھا اب یہ چیز کہاں سے آئی جو کچھ مسلمانوں نے کہا یہ نور ہے؟ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت غلو کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ جس نے میرے سے کوئی جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی، عیسائیوں نے کہا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کیونکہ باپ نہیں ہے تو اللہ باپ ہے۔ اچھا اب یہ انہوں مسلمانوں نے، جو چند مسلمان ایک گروہ ہے، انہوں نے ان کو بیٹا تو نہیں بنایا اللہ کا، کیونکہ بیٹا تو تھا عبداللہ، ان کا باپ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز بنائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں۔ اچھا محبت میں ان کی اتباع نہیں کرنی، جھوٹ نہیں چھوڑنا، خیانتیں بند نہیں کرنا، امانت میں خیانت کرنی بند نہیں کرنی، سب پٹھے کام کرنے، لیکن محبت میں نبی جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں۔ اچھا قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں کتابم و نور مبین لفظ آیا ہے، وہ اس کا مطلب وہ تورات کے بارے میں بھی ہے، قرآن کے بارے میں ہے، انجیل کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں کو نور کہہ رہا ہے کہ یہ روشنی پھیلاتی ہیں، ہدایت دیتی ہے وغیرہ۔ لیکن وہاں پہ بھی ترجمہ میں ان مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ نور کا مطلب اللہ کے نبی ہیں۔ بلکہ ایک اسلامک سینٹر میں جہاں پہ میں ڈائریکٹر تھا، قرآن بھی پڑھاتا تھا، وہ میں نے جب یہ بات کی تو وہ کچھ مولوی مجھ سے، کچھ یہ مذہبی لوگ مجھ سے جھگڑ پڑے کہ یہ یہاں نور سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ تھی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ انسان ہیں، رجل ہیں، بشر ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔